مسئلہ مسلمان ہے جو ایجپٹ میں ہے, جو پاکستان میں ہے, جو جارڈن میں ہے, مسئلہ اس کے ہاتھ میں ہے اور حل بھی اسی کے ہاتھ میں. اب وہ ٹائم لگے گا, خدا کی قسم ٹائم تو لگے گا, کیونکہ جو ہم نے بچے یونیورسٹی میں ڈال دیے ہیں وہ تو اینٹی فلسطین ہے, وہ تو بےچارے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, ان کو کیا لگے؟ ان کا یہودی جو ہے وہ مومن ہو رہا ہے, ہمارا جو مسلمان ہے وہ کافر ہو رہا ہے. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں, حماس بیچارہ کیا کر لیں گے, حماس بیچارہ کتنے ہیں, کیا کر لیں گے؟ چینی سے بم بناتے رہیں گے, کیا کر لیں گے وہ؟ آپ کو پتا ہے $300 ملین کے اپاچیز تل اویو میں اڑے جب انہوں نے پہلی جیریکو کی بم جو شوٹنگ ماری, انہوں نے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اندر انہوں نے مسل فائرنگ شروع کی ہے. اوباما نے دیے ہیں وہ $300 ملین. چینی سے بم بنا رہا ہوں, ادھر سے $300 ملین کے اپاچی اڑ کے آ رہے ہیں. مطلب کیا مقام, ہم کیا باتیں کر رہے ہیں سر؟ حماس از ناٹ an effective tool. Let's just say کوئی نہ کوئی ٹول تو ہونا چاہیے تھا ہمارے پاس. اور the effective tool is sitting in my house, میرا بیٹا. The effective tool is sitting in your house. کہ چلو ٹھیک ہے, میں آپ کو آسان کی مثال دیتا ہوں. میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کہ فلسطین کا سولوشن روس کے پاس ہے. روس, رشیا کے ساتھ یہی کیس ہو رہا تھا. رشیا واز being dominated by America because of whatever was going on inside. anarchy پھیلی ہوئی تھی. تو روس نے کیا کیا, روس نے کہا کہ ہم اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیتے ہیں, ہم اگلے 15 سال کے اندر امریکہ کو فتح کر لیں گے. اور انہوں نے پراپر کیمپس بنائے روس میں. میں کوئی یہ مسلمانوں کے ایکسٹریمزم کی بات نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے اگر یہ صومالیہ کی مثال دے دی تو آپ نے سمجھے میں کوئی پتہ نہیں کون سا کوئی طالبان ٹائپ کا بندہ ہوں. یہ اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے. اگر آپ نے بڑی گیم کھیلنی ہے تو روس نے کر کے دکھایا. انہوں نے 15 سال کے اندر اپنے بچے تیار کیے, جن کو انہوں نے پراپر ٹریننگ دی کہ سوچتے کیسے ہیں, ریشنلائز کیسے کرتے ہیں چیزوں کو, اموشنل فلری نہیں کرنی بھائی, جذباتی نہیں ہونا, نظریاتی ہونا ہے. اور اپنی مدر رشیا کا کانسیپٹ انہوں نے انسٹل کروایا. اور اس کولڈ وار کو روس نے پھر اس لیول تک لے گیا کہ امریکہ کے اندر ہر تیسرے انسٹیٹیوشن کے اندر ایک رشین سپائی بیٹھا ہوا. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. اسٹریٹجی وہی ہے ہمارا, ٹیکنیک وہی ہونی چاہیے. ہمارا مقصد جو ہے نا وہ ایک یونٹی آف امہ ہونی ضروری ہے. یونٹی آف امہ کی یہ پیچھے ٹیکنیک یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تیار کریں کہ کسی جگہ پہ کوئی نقصان ہو رہا ہے نا تو ذمہ دار تو ہے. دیر از نو وے کہ تو اسپیچ اور پروٹیسٹ کرنے والا ہے. آپ سوچیں ذرا, بنو نذیر کا واقعہ ہوا ہے, صحابہ جا کے پلیک کارڈ لے کے روڈوں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے کہ ہماری بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے. ذرا سوچیں یہ کون سی دنیا سے اٹھا کے لے کے آئے یہ پروٹیسٹ کرنا, اور یہ کیا ہے؟ ذرا ایٹ لیسٹ بائیک آؤٹ تو کر دو, ایٹ لیسٹ یہ فائنینشیل کٹ آف کر دیں گے ہم اس کو. نہیں, وہ نہیں کرنا. انہوں نے ریلیاں نکالیں گے بس, یا بائک پہ کھڑے ہو کے اسپیچ دے دیں گے, یا یو این میں چلے جائیں گے. یو این کب سے بیچاری یو این پچھلے 1967 سے رو کے دہائیاں دے رہے ہیں 170 ملک یو این کے کہ اس کے اوپر بین لگاؤ اسرائیل کے اوپر. نہیں لگتا کیونکہ امریکہ ویٹو کر دیتا ہے. یہ کیا ڈرامہ ہمارے سامنے کر رہے ہیں کہ یو این میں جائیں گے. یو این میں عمران خان نے آواز اٹھائی ہے. Are you trying to make a fool out of us? You're disrespecting my intelligence by talking about this. We know کہ یو این کے اندر سے حل نہیں ہے, بیکاز یو این کے اندر 5 میں سے 1 ویٹو ہر دفعہ اسرائیل کو مل جاتا ہے. جتنی مرضی بڑی لڑائیاں کرتا ہے اوباما بینجامن نیتنیاہو کے ساتھ, پھر بھی ویٹو کر دیتا ہے. $300 ملین کے اپاچی بھیج دیتا ہے. سارے کے سارے باؤنڈ میڈ ان یو ایس اے کے پڑے ہوئے اسرائیل. سو دیر از اے بگر گیم دیٹ وی ہیو ٹو ون. اور نبی علیہ السلام بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ بگر گیم کھیلنی ہے آپ نے. اور جو اگلی اڑان ملنی ہے, آپ سمجھیں صلاح الدین ایوبی ماں کے پیٹ سے صلاح الدین ایوبی بن کے جرنیل پیدا ہوا تھا. یہ سرکمسٹینسز تھے قوم کے اوپر, ایک سرکمسٹینسز تھے جس کی آؤٹ پٹ تھا صلاح الدین ایوبی. ہٹلر اپنی قوم کی سرکمسٹینسز کا آؤٹ پٹ تھا. ہمارے وہ سرکمسٹینسز ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہیں بیکاز وی آر ٹو اسٹک انٹو. میرا گھر پہ تو آگ نہیں لگی ہوئی, خیر ہے, مرتے ہیں تو مرے, فلسطینی ہو یا پاکستانی ہو کیا فرق پڑتا ہے, میرے بھی بچے تو سیف ہے نا. یہ معاملات جو ہے نا ایک اپنی ایک ریئیکشنری آؤٹ پٹ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, جب انسان سیلفش ہوئے, ایک سیلف لیسنس کی فریاد آ گئی اندر سے. نیچرل کیمسٹری آواز دیتی ہے کہ سیلف لیس لوگ کدھر ہیں. اتنی بڑی اندر کی جو فطرہ ہے نا ہماری چیختی ہے. تو جتنا بھی سیلفش ہو جائے گا مسلمان, ایک دم بام بن کے پھٹے گی یہ چیز, بیکاز ہر ایک کا نقصان کرنے والے اکٹھے ہو جائیں. ہر ایک کا نقصان کرتا ہے نا سیلفش, سوائے اپنے. تو جیسے ہی وہ بام پھٹے گا اس میں سے صلاح الدین ایوبی نکلتے ہیں. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ وہ 500 سال بعد نکالنے کی بجائے ابھی نکالیں. وہ میری 500 سال عمر نہیں ہے, میں نے اس سے پہلے قبر میں فرائی ہو رہا ہونا ہے کہ تو نے خود کیوں نہیں کچھ کیا تھا. آسان سی مثال دیتا ہوں آپ کو, تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بھی تو لیکچر ہی دے رہے نا خالی. ڈاکٹر اسرار کی نا مجھے ایک بات کبھی بھی نہیں بھولتی. مائی فرینڈ واز ٹیلنگ می ٹوڈے, میں ان سے ابھی مشورہ لے رہا تھا کہ کس طریقے سے نا وٹ کین وی ڈو. سلمان واجد صاحب,
ہی سیڈ کہ ڈاکٹر سار کی وہ بات یاد کر کہ جب انہوں نے کہا تھا نا کہ میرے پاس کوئی فالوور نہیں ہے, 1000 گنتی کے 1000-2000 بندے ہیں, مگر یہ وہ بیج ہیں کہ شاید کسی ٹائم پانی لگے ان کو تو یہ بھی درخت, تناور درخت بن جائے. آسان سی بات بتا رہا ہوں, ایک کچی چمگادڑ کھائی تھی نا چائنیز نے, پوری دنیا اس وقت کرونا میں بیٹھی گھروں میں چھپی ہوئی ہے, کروڑوں لوگ مر گئے. ایک کچی چمگادڑ ایک چائنیز نے گھر میں بیٹھ کے کھا لی تھی. اتنا بڑا افیکٹ کر سکتا ہے کہ انسان اگر ایک وقت چنگاری کریٹ ہو جائے نا, مسلمانوں کے اندر ایک چنگاری کریٹ ہو جائے تو جنگل میں آگ لگتی ہے, ٹائم لگتا ہے, مگر وہ چنگاری کریٹ کرنے کا مسئلہ ہے. That is my son, اس کا نام شافعی محمد ہے, میرا بیٹا. اگر میں نے اس کو پریپیئر نہیں کرنا کہ بیٹا اگر تو اپنی سوچنے کے لیے دنیا میں آ رہا ہے تو میں دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں فرائی ہو رہا ہوں اگر تو نے اپنا سوچا, کیونکہ تیرا سوال میرے سے ہونا ہے. So you need to be a selfless human being. دنیا میں کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, you will be the first man there. You're not going to be like, oh وہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے آوازیں لگاؤں گا. No, you'll be the first man there. راستے میں مر جائے گا, خیر ہے مر جائیں. تو 30-40 سال 50 سال بعد کسی اسپتال میں تو نے مرنا ہی مرنا ہے. اس کے بعد جو تیری 500 سال کی 5 لاکھ سال کی جو پٹائی ہونی ہے نا فرشتوں کے ہاتھوں دوزخ میں, وہ اصل میں مسئلہ ہے. خیر ہے تو راستے میں مر جائے گا نا. یہ تبلیغی جماعت کے مولانا الیاس ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں آئیں گے تو وہاں پہ مر جائیں گے, تو میں انہیں کہتا ہوں تو مر جائیں نا, اس میں کیا ہے. اتنی سمپل طریقے سے انہوں نے ایک فلسفہ دیا. مولانا سعد کہتا ہوں, مولانا سعد گریٹ اسکالر جو تبلیغ کے مولانا صاحب ہیں, انہی کے بیٹے ہیں ایکچولی. ان کے سیشن میں سن رہا کہ جس بندے کو آخرت کلیئر ہو جاتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ شاید اب بھی نہیں مرنا, زیادہ سے زیادہ آگے جا کے مر جانا ہے. وہاں پہ کینسر سے مروں گا یا کورونا سے یا پولیو سے مروں گا یا whatever ڈیزیز, لنگ کینسر ہوگا, نہیں تو میرا اسکن کینسر, I don't know, کہیں نہ کسی بیماری سے تو میں نے مرنا ہے. میں اگر کچھ نہ کر کے مرا وہ مسئلہ ہے, جلدی مرا یا دیر سے مرا اس میں مسئلہ ہے ہی نہیں. مسلمان یہ فلسفہ آتا نہیں ہے. ہر پاکستانی, انڈین, بنگالی, انڈونیشین ماں, عربی ماں اپنے بچے کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگ رہی کہ میرے بچے لمبی عمر 500 سال میرے بچے زندہ رہے. یہ ہے ایک سیلفش سائیکالوجی کا انڈیکیٹر, سمپل کہ میرا بچہ 500 سال زندہ رہے بس. مطلب 70 سال کے بعد وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ خود چل سکے, اس کو کوئی نہ کوئی اسٹریچر پہ اٹھا گیا, کوئی بیساکھیوں پہ چل رہا ہوگا. ایسی دعائیں مانگی جاتی ہیں ہمارے بارے میں کہ تو لاغر مرے, تو اتنا ہو کہ ساری دنیا کا محتاج ہو, تو باتھ روم بھی نہ جا سکے. یہ دعائیں مانگتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے کہ 200 سال زندہ رہے. ان کو سائنس ہی نہیں پتا کہ 80 سال کے بعد تو تم دنیا میں بوجھ, اپنے اوپر ہی بوجھ, مرنے کی دعائیں کیا کرو گے. مگر نہیں, ہم نے لمبی زندگی کی خواہشیں کی ہوئی ہیں. اس وجہ سے یہ دیکھیں سائیکالوجی کا انڈیکیٹر کتنا زبردست نظر آتا ہے کہ وی آر سو گریڈی فار دس ورلڈ. نبی علیہ السلام نے کہا نا واہن کی طرح تمہاری اندر واہن نہ آئے تو تم بچ جاؤ گے, واہن آ گیا تو تمہیں کھانے کی طرح دسترخوان پہ پیش کی جاؤ گے. فلسطین کی بچی دیکھے دسترخوان پہ پیش ہو رہی, کیوں؟ واہن آ گیا. واہن کیا ہے؟ دنیا سے محبت ہے ہمیں. نبی علیہ السلام نے کہا ان کو واہن آ جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واہن کیا ہے؟ میں آپ کو پوری حدیث سناؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے. میں تو ایک اسمپشن میں ہوتا ہوں, حدیث سب نے پڑھی ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ, میری امت ایسے پیش ہوگی جیسے دسترخوان پہ کھانا پیش ہوتا ہے. اور دسترخوان پہ کھانا کیا مطلب ہے؟ وہ کھانا واپس لڑائی نہیں کرتا, جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو ریئیکشن نہیں دیتا, وہ بس وہ پڑا ہوا ہے, آپ کھائیں اس کو, جو مرضی کریں اس کے ساتھ. نبی علیہ السلام کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں, اس سے بہت زیادہ جتنے تم ہو. تو پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ, کیا وجہ ہوگی کہ لوگ ہمیں کھانے کی طرح کھا رہے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے شاف میں بیکاز تمہارے اندر وہن آ جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا وہن ہوتا ہے موت سے ڈرنا. اس کی سائیکالوجی کیا ہے؟ موت سے ڈرنے کی سائیکالوجی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے شاف فرمایا دنیا کی محبت. جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کو موت کا ڈر لگنا شروع ہوتا ہے. کامن سینس کی بات ہے. اور ہماری دعائیں صاف بتاتی ہیں, ہماری وہن کی دعائیں, یا اللہ میرے بچوں کو لمبی زندگیاں دے, 1000 سال زندہ رہے. آدم بھی کو تو نے 1000 سال زندہ رکھا تھا. So this is the problem where we are all about ourselves کہ ہمارے پاس سے کچھ نہ چلا جائے. گیور پیدا نہیں کر رہے ہیں, ریسیور پیدا کر رہے ہیں, لیچیز پیدا کر رہے ہیں ہم. ایک بندے کو موقع مل رہا ہے اور وہ بس کسی طریقے سے میرے پاس آ جائے, 1 روپیہ بھی نہیں ہو چھوڑتا کہ کس طریقے سے میں کھا جاؤں سب کو. تو یہ فلسطینی بیچارے, تو ان کی ایک ہائی لگی ہوئی ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ یاسر عرفات کے دور میں جو فلسطین تھے نا, ان کی بدوائیں لگی ہیں جو ہمارے بچے ایسے پل پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی کالجز میں. بیکاز یہ کسی نہ ایک بچے کی فلسطینی کی بدعا لگ گئی. خدا کی قسم جتنے مرضی حج عمرے کر لی ہوں ہم نے, جتنی مرضی چادر روزے رکھ لی ہوں ہم نے, جتنی مرضی تبلیغ کر لی ہو, ایک بچے نے نا
ٹینک کے آنے سے پہلے کہہ دیا نا کہ یا اللہ ان کو نہ چھوڑی، ان کی وجہ سے میں یہاں پہ. تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم لوگ کوئی ان نون ڈیزیز ہے، ہمیں نون ڈیزیز ہے. نبی نے خود بتایا میرے کہ تجھے یہ بیماری لگے گی، اب لگ گئی مجھے، اب اس کا علاج بھی بتا دیا، نہیں میں نے نہیں کرنا. سو اٹس ون آف دوز اسپارکس. کسی ایک بچے میں بھی وہ اسپارک کریٹ ہوگا، وہ آگے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرے گا. اٹس اے لانگ ہال. آئی ایم سوری جو انہوں نے گن پھیلا دیا نا، پچھلی 2 جنریشنز نے اتنا گن پھیلایا انہوں نے کہ ایسے ایسے بندے پارلیمنٹ ہاؤس میں اور سعودی عرب میں، ترکی میں، انڈونیشیا میں ایسے ایسے لوگ اس وقت بھرے ہوئے پڑے ہوئے. یہ پچھلی جنریشن نے گن پھیلایا نا. اب میں بھی وہی کروں گا تو میں سے بھی وہی سوال ہوگا کہ تو نے کیا کیا بھائی؟ تو نے کون سا کوئی فوجی پیدا کیا؟ تو نے کون سا جرنیل پیدا کیا؟ تو نے کون سا کوئی لوگوں کو دینے والا پیدا کیا؟ تو بھی تو ایک سیلفش، ایک لیچ تو نے پروان چڑھائی جو کہ ساری عمر اپنا ہی سوچتا رہا. So this is not going to go unnoticed. خدا کی قسم we are Muslims, we are not going to be go unnoticed. قبر میں ایک ایک چیز ایسے کھول کے بتائی جائے گی. یہ اس موقع کے اوپر تجھے موقع دیا گیا تھا، مگر نہیں. بس وہ ہم اپنے موقع سارے کے سارے بزنس کے پورے کر رہی ہیں. بہانے رکھیں کہ یا اللہ القاسب حبیب اللہ کی حدیث پوری کر رہا تھا. القاسب حبیب اللہ، شرم نہیں آتی القاسب حبیب اللہ کی حدیثیں سنا کے اپنے آپ کو لیس للانسان الا ما سعى. دنیا میں جو جتنی محنت کرے گا اللہ اس کو اتنا دے گا. یہ بے شرم مسلمان مجھے یہ سناتے ہیں آگے آیتیں حدیثیں کہ ان کو یہ سمجھ آیا اسلام. ہاتھ والے گھر میں بچہ مر رہا ہے، نہیں میں نے نوکری پہ جانا ہے. سو دس از اے پرابلم. کسی بھی آپ پولیٹیشین سے پوچھیں گے وہ کہے گا اکنامکس. بیٹا اکنامکس، اگر فلسطین کے خلاف، اسرائیل کے خلاف بات کر دی، اکنامیکل سینکشن لگیں گی. بیسکلی پہلا ان کو میتھ سمجھ آ گئی ہے پیسوں کی. میں تو ایک مفتی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں، اب یہ حالات ہیں مسلمانوں کے. مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے کہا کہ کچھ تو جائیں، کہتے نہیں وہ تو حزب اللہ والے ہیں، رافضی ہیں، رافضیوں کی ہیلپ کرو گے. مطلب سوچیں یہ مسلمانوں کے حالات ہیں کہ شیعوں کی ہیلپ کرو گے، وہاں پہ جو شیعہ ہیلپ کر رہے ہیں. یہ مسلمان کا حال ہے. یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں کہ نہیں وہ رافضیوں کی ہیلپ نہیں کرنی. بے شرم یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اوپر سے، اور اسکالر بھی کہتے ہیں. وہاں پہ بچیاں مر رہی ہیں میری، نہیں وہ راستے میں نا ایک میرے فرقے کے علاوہ کوئی فرقے کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے تھرو نہ ہیلپ ہو جائے کہیں کہیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.